سورۃ المائدہ آیت نمبر 52۔ فاتارہ، پھر آپ دیکھیں گے، الذین، انہیں جو، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، مرضٌ، بیماری ہے، یسارعون، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فیہم، ان میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشی، ہم ڈرتے ہیں، ان یہ کہ تصیبنا، پہنچے گی ہمیں، دائرۃ، کوئی گردش، کوئی مصیبت، وعصی اللہ، تو امید ہے اللہ تعالیٰ، ان یہ کہ یاتیہ، وہ لے آئے، بالفتح، فتح، او یا امرن، کوئی حکم، من سے، اندی، پاس سے، ہی اس کے، فیصبحوا، پھر وہ ہو جائیں گے، علی، اوپر، ما، جو، اسروا، انہوں نے چھپایا، فی، میں، انفسہم، اپنے نفسوں میں، نادمین، نادم۔ یعنی منافق جو یہود اور نصارہ کی طرف دوڑتے اور ان کے ساتھ دوستی کیے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں مسلمان زمانے کے کسی چکر میں آ کر مغلوب نہ ہو جائیں، پھر ہمارا کیا بنے گا، اس وقت ان کی دوستی ہمارے کام آئے گی۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً ہوگا۔ لفظ عصا اللہ اور رسول کے فرمان میں یقین کے معنی میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی، کافر مغلوب ہوں گے، پھر وہ قتل ہوں گے یا جلا وطن ہوں گے، یا انہیں جزیہ دینا پڑے گا۔ پھر ان منافقین کو ندامت ہوگی کہ ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، بنو قریظہ کے یہودی قتل ہوئے، بنو نذیر کو سر زمین مدینے سے نکال دیا گیا، اور یہ لوگ اپنے نفاق پر کیف اور افسوس ملتے رہ گئے۔ سو یہود اور نصارہ سے دلی دوستی رکھنے والے منافقین تھے جو بظاہر مسلمان تھے، مگر ان کی دلی ہمدردیاں یہود اور نصارہ اور کفارق کے ساتھ تھی، اور جنگ احد کے بعد ان کی ہمدردیوں میں کچھ اضافہ بھی ہو گیا تھا۔ جنگ بدر کے بعد اگرچہ اسلام ایک قوت بن کر ابھرا تھا، تاہم اسلام کو حقیقتاً غلبہ فتح مکہ کے بعد ہی حاصل ہوا۔ اس درمیانی عرصے میں اسلام یا کفر میں سے کسی کے متعلق بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ان میں سے کون سی قوت غالب ہوگی اور کون سی مغلوب۔ اب ظاہری صورتحال یہ تھی کہ یہود و نصارہ دونوں مسلمانوں کی بنسبت بہت زیادہ مالدار تھے۔ عرب کے سرسبز اور شاداب خطے بھی انہی کے قبضے میں تھے۔ یہودی سودی کا کاروبار بھی کرتے تھے، لحاظ سے بھی لوگ ان کے محتاج تھے۔ غرض عرب کی معیشت پر دراصل یہی یہود و نصارہ ہی چھائے ہوئے تھے۔ ان حالات میں منافق یہ سوچتے تھے کہ اگر مسلمان ہار گئے تو ہم تو کہیں کے نہ رہیں گے، لہٰذا وہ ان سے دوستی کرنا، دوستانہ مراسم رکھنا، خفیہ طور پر اسلام دشمن سازشوں میں ان کا ساتھ دینا، جنگ کے دوران ان سے مسلمانوں کے خلاف خفیہ معاہدے کرنا، یہ سب ان کے خیال کے مطابق ان کی انتہائی اہم ضرورتیں تھیں۔ پھر دوسری طرف یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں اسلامی غالب نہ آ جائے، لہٰذا بظاہر مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہتے اور نماز ادا کرتے رہتے تھے۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق بھی حقیقتاً مسلمان نہیں بلکہ یہودی اور نصارہ ہی ہے۔